بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بہت ہی ضعیف آدمی، بڈھا بندہ، جس کو لوگ کملا کہتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں، سدرا ہے، اور بغداد میں دریائے فرات کے کنارے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، وہیں گھومتا پھرتا ہے، وہیں سو جاتا ہے۔ تو ایک دن بغداد کے جو سب سے بڑے امام تھے، حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے چند شاگردوں کے ساتھ وہاں سے گزرے تو اس بندے کو دیکھا، تو اپنے شاگردوں کو کہنے لگے کہ میں بہلول سے مل لوں گا۔ اس کملے بندے کا نام، سدرے کا نام بہلول دانا تھا۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت مل تو لیجئے، لیکن ہم نے سنا ہے اگر کوئی بہلول سے سلام دعا کرتا ہے، دو چار باتیں کرتا ہے، تو یہ اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ تو آپ تو کیونکہ بغداد کے سب سے بڑے امام ہیں، خلیفہ ہارون رشید بھی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ سر بازار کہیں بہلول آپ کی بے عزتی کرتے۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ بہلول کے پاس گئے، فرمایا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے بھائی؟ کہ جی میرا نام جنید بغدادی ہے۔ تو بہلول نے کہا او اچھا، وہ جنید بغدادی جو سب سے بڑی مسجد کا امام ہے، جو حدیث پڑھاتا ہے؟ ہاں جی حضرت میں وہی ہوں۔ اچھا، کہتا اگر تم وہ ہے پھر تو تجھے کھانا کھانے کی تمیز ہوگی، کھانا کیسے کھایا جائے؟ کھانا کھانے کی تو تمیز ہوگی نا آپ کو۔ کہتا تو مل ہی گیا، اب مجھے بتا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ زمین پر، دریا کے کنارے، ریت پر وہیں بیٹھ گئے بہلول کے پاس، اور پھر اس کو بتایا کہ کھانا کس طرح کھانا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے۔ پہلے نبی علیہ السلام پر بھی انہوں نے کہا کہ میں پہلے درود بھیجتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو بہلول نے جب یہ دو چار باتیں جو ہم بھی بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے کھائیو، سیدھے ہاتھ سے کھائیو، ہاتھ دھو کے کھائیو، ارے امام جنید بغدادی نے ساری باتیں جب بتائیں تو بہلول کو غصہ آ گیا۔ اس نے حضرت امام صاحب کے مکہ مارا ایک، تو تو بہت بڑا امام بنا پھرے، تجھے تو کھانا کھانے کی بھی تمیز نہیں۔ اب امام صاحب کو وہ مکہ مار کے آگے بھاگ گیا۔ شاگرد آ گئے، چیلے ان کے، کہ حضرت کہا نہیں تھا آپ سے کہ بے عزتی کر دے گا؟ اب کئی بار بڑے مولوی ٹھیک بھی ہوں تو چیلے نہیں ٹھیک رہنے دیتے، جو ایک دو ٹھیک بھی ہوں تو ان کے چیلے بگاڑ دیتے ہیں۔ ہر بڑا آدمی خراب نہیں ہوتا، چاہے وہ ہم میں ہوں چاہے غیروں میں ہوں، ہر ایک بندہ بڑا ہے۔ بعض اوقات جو نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ سارے خراب کر دیتے ہیں۔ اب چیلوں نے آگے کہا کہ حضرت تسلی ہو گئی، بے عزتی کروا لی، پہلے نہیں بتا رہا تھا یہ بے عزتی کرے گا۔ تو کیونکہ وہ امام جنید بغدادی تھے، چیلوں کی پرواہ نہیں کی، پھر گئے۔ بہلول دانا 50 قدم آگے جا کے پھر ریت پر بیٹھا ہوا تھا، جا کے کہا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں امام جنید بغدادی، جس کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے،
میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو بہت بڑا امام ہے۔ جب آئی گیا تو بیٹھ جا، پھر بٹھایا، پھر کہنے لگا اچھا یہ بتا رات کو سونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو امام جنید بغدادی ان کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ دائیں کروٹ سونا چاہیے، رسول اللہ کی سنت ہے وضو کر کے سونا چاہیے، رسول اللہ کی سنت ہے آیت الکرسی پڑھ کے سونی چاہیے۔ اسلام نے کہا چاروں کل پڑھ کے سو، اسلام نے کہا رات کو سونے کی دعائیں کر کے سو۔ اب جب سب کچھ بتا دیا بہلول کو پھر غصہ آ گیا، پھر مکہ مارا چھاتی پہ۔ اب بہلول اٹھ کے پھر آگے بھاگ گیا تو چیلے پھر آگے، کیا جی بات ہو گئی بےزتی، اب تو 2 دفعہ کروا لی، اب تو چھوڑ دو اس کا پیچھا۔ تو حضرت کیونکہ امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے ائمہ کے بھی امام تھے، پیچھے نہیں ہٹے، چیلوں کو جھٹکا فرمایا نہیں میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ بہلول دانا کے پھر پیچھے گئے، بہلول پھر دریا کے کنارے ریت پر بیٹھا ہوا، السلام علیکم، السلام، کون ہے بھائی؟ فرمایا میں امام جنید بغدادی ہوں، جس کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں آتی، جس کو سونے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اچھا تو بہت بڑا مولوی ہے، آج ملی گیا، بیٹھ جا، بٹھا دیا۔ فرمایا اچھا یہ بتا کہ اگر گفتگو کی جائے تو گفتگو کے آداب کیا ہے؟ اگر بولا جائے تو اس کا ادب کیا ہے؟ امام جنید بغدادی نے جواب دیا، فرمایا ہمارے یہاں تو دستور یہ ہے کہ جب کبھی جلسہ کریں، جب کوئی محفل سجائیں، اگر کبھی نکاح کی بھی مجلس ہو، گھر کے اندر بھی مجلس ہو، تو پہلے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، پھر نبی پر سلام پڑھتے ہیں، پھر اپنی بات کرتے ہیں، پہلے رب کی بات، پھر رسول کی بات۔ یہاں بھی ایسے ہی کیا نا، پہلے قرآن پڑھا، پھر نعت پڑھی، پھر اپنی بات رکھی۔ اب امام جنید بغدادی نے جب یہ کہا، بہلول کو غصہ آیا، دونوں ہاتھوں سے ریت اٹھائی، حضرت کے اوپر پھینک دی، فرمایا یار تو تو ایسے ہی بڑا مولوی بنا کر رہا، تجھے تو بات کرنے میں سے نہیں کبھی نہیں۔ اب یہ کہہ کے جب بہلول آگے گیا ہے، شاگرد پھر آگئے بیچ میں، جتنے چیلے تھے وہ پھر آگئے، تو انہوں نے آ کے حضرت کو کہا گیا تھے چلیں واپس مدرسے، اب تو بہت ہو گئی، آج تو کھاسی ہو گئی، کوٹا پورا ہو گیا ہوگا آج کا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کو پھر نظر انداز کیا، بہلول آگے جا کے بیٹھ گیا تھا، پھر پہنچے، سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام، کون ہے تو؟ انہوں نے بہلول دانا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا میں امام جنید بغدادی، جس کو رات کو سونے کی تمیز نہیں ہے، کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے، گفتگو کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور اب جب تک تم بتا نہیں دیتے میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، وہیں زمین پہ لے کے بیٹھ گئے۔ تو بہلول نے کہا، بہلول دانا نے کہا امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے، فرمایا امام صاحب سنو، میرے نبی کا سلیقہ یہ ہے، شریعت نے یہ سکھایا ہے، اسلام میں 2 چیزیں ہیں، ایک اسلام کی روایتیں ہیں اور ایک اسلام کی ضرورتیں ہیں۔ ضرورتوں میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہیں، دعائیں ہیں، داڑھی ہے، لیکن اسلام کی جو روایتیں ہیں وہ سنو۔ کہنے لگا امام صاحب اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لو کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ لقمہ توڑنے سے پہلے، لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے، کہنے لگے جنید لقمہ توڑنے سے پہلے، منہ میں ڈالنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے، حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے حلال کا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جس کو کھانے میں حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو وہ جتنی مرضی دعائیں پڑھتا رہے، اس کو کھانا کھانے کا بھی ادب
آتا نہیں ہے۔ امام صاحب بڑے خوش ہوئے، فرمایا حضرت وہ جو سونے کی بات کہی، فرمایا درست ہے، وضو کر کے سو، دائیں کروٹ سے سو، دعائیں پڑھ کے سو۔ فرمایا لیکن جو لوگوں کی دشمنی، بھائیوں کی دشمنی، رشتہ داروں کی دشمنی، پڑوسیوں کی دشمنی، بیوی کی ناراضگی، بچوں کا غصہ، ماں باپ کی نافرمانی، اتنی چیزیں دل میں لے کے جو سوتا ہے وہ سویا یا نہ سویا ایک برابر ہے۔ جو سب کو معاف کر کے اللہ سے معافی مانگ کے سوتا ہے اسی کا سونا تو اصل سونا ہے۔ امام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کا شکر ادا کیا اور فرمانے لگے حضرت پھر بات کرنے کی تمیز کیا ہے؟ اور میں باتیں تو دنیا میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، گفتگو تو بہت سارے لوگوں کو کرنی آتی ہے، بچہ تو 2-3 سال میں بولنے لگ پڑتا ہے، 80 سال تک یہ پتہ ہی نہیں لگتا کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ اگر تم چمچہ گری میں بولتے ہو تو بولنا نہیں ہے، ضرورت کے مطابق اپنے لوگوں کی ضرورت کے مطابق، انسانوں کی ضرورت کے مطابق اپنے جذبات کی اظہار کرنا اور اپنے دل کو پاکی کے ساتھ زبان کے اوپر لے کے آنا، سچائی سے بات کرنا، اسی کو تو بولنا کہتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کا نام فن نہیں ہے، جھوٹ بولنے کا نام تو کلاکاری ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ذہن نشین لیجئے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کو کسی نے کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ فلاں بندے پہ ہمیں شک ہے اور ہمیں شک ہے کہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ رسول اللہ ناراض ہو گئے، فرمایا اس کی چھاتی پھاڑ کے دیکھی ہے۔ ہم نے رسول اللہ کی ایک سنت کو چھوڑا۔ کون سی سنت کو چھوڑا بھائی؟ اگر آپ سے پوچھیں وہ مسواک چھوٹ گئی، اگر آپ سے پوچھیں اچھا پاجامہ ٹکنے سے نیچے ہو گیا، آپ سے پوچھیں جی داڑھی کٹ گئی، رسول اللہ کی ایک ایسی سنت جس کی وجہ سے دین ان تک پہنچا، کون سی سنت؟ جو نبی علیہ السلام نے اپنائی ہے، کون سی بھائی؟ جس دن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے رسول اللہ کے دربار میں آیا نا، نبی علیہ السلام نے ایسی بات کہی تھی کہ ابو بکر رو پڑے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عثمان ذی النورین کو آنکھوں میں آنسو آ گئے، علی مرتضیٰ جذباتی ہو گئے، عبداللہ ابو عبیدہ بن جراح کے جذبات قابو میں نہیں رہے، خالد بن ولید حیران ہو گئے وہ گفتگو سن کے، کیا فرمایا میرے نبی نے؟ فرمایا ابو بکر تم سب تو مجھے بہت پیارے ہو، ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، اور سب جانتے تھے کہ ابو جہل نے رسول اللہ کو قتل کی کوشش کی، نعوذ باللہ، ابو جہل نے رسول اللہ کو مارا، ابو جہل نے مکہ مکرمہ